جو آج کل ہمارے علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے، بازاروں کے اندر اگر آپ نکل جائیں تو پوچھیں کہ کیسے حالات ہیں، تو وہ چونکہ 1-1 لاکھ روپے کا جو ہے کرایہ کا دکان لی ہوئی ہے، اس کا قرضہ اتار رہے ہیں، ہر مہینے 1-1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، لیکن جب آپ ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی بہت برا حالات ہے، بڑا مندہ چل رہا ہے، بڑے حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حکایت ہارون رشید بادشاہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانے کا بہترین نسخہ بھی ہے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، آج جتنے بھی لوگ مالدار ہیں یا غریب ہیں، جن کے دلوں سے سکون غائب ہے، جن کے دلوں میں چین نہیں ہے اور پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس سب کی وجہ آپ کو اس چھوٹے سے واقعے میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ اپنے ملک کے بادشاہ تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے اپنے ایک وزیر کو، بہلول کو کہا کہ بہلول ذرا بازار میں جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ جتنے بھی گوشت کاٹنے والے قصائی ہیں ان سب کے ترازو کو آپ جو ہے چیک کر کے آؤ، اور جن کے ترازو کے جو باٹ ہیں، بٹے ہیں، اگر وہ کم نکلیں اور ترازو میں کوئی بھی ہیر پھیر نظر آئے، ان کو فوراً پکڑ کے لے کر آؤ میرے سامنے۔ بہلول کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، جا کر دیکھا، ایک دکان پہ پہنچے، ان کو چیک کیے، باٹ بٹے ترازو، اس میں کمی نظر آئی۔ پھر ان سے مخاطب ہوئے کہ بھئی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس گوشت فروش نے کہا کہ جی بڑے برے حالات ہیں، بڑے پریشان ہیں اور بڑی دقتیں ہیں، بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہیں اور چین نہیں ہے جی، اور فلاں مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، اس طرح کی بات کی۔ بہلول اس دکان سے چھوڑ کر اگلی دکان پر گئے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور دکان تھی، وہاں پہنچے تو وہاں پر بھی آپ نے چیک کیا تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ان میں کمی ہے، باٹ بٹے کم ہیں، اور جیسے 1 کلو کا باٹ ہوتا ہے تو اس میں اس وقت چونکہ پتھر یا جو بھی کچھ ہوا کرتے ہوں گے تو اس تعلق سے وہ کم نظر آیا۔ اب اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک، سب خیر عافیت ہے؟ تو پھر اس نے بھی وہی رونا ڈالا، وہی پریشانیاں کا جو ہے چٹا کھول دیا کہ جی بڑے برے حالات ہیں، کام نہیں ہیں، بڑے پریشان ہیں، حالات مناسب نہیں ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں جو آج کل ہمارے علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے، بازاروں کے اندر اگر آپ نکل جائیں تو پوچھیں کہ کیسے حالات ہیں، تو وہ چونکہ 1-1 لاکھ روپے کا جو ہے کرایہ کا دکان لی ہوئی ہے، اس کا قرضہ اتار رہے ہیں، ہر مہینے 1-1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، لیکن جب آپ ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی بہت برا حالات ہے، بڑا مندہ چل رہا ہے، بڑے حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں، اور ان کے کاروبار میں آپ بہت ہیر پھیر دیکھیں گے۔ تو اسی طرح اس وقت میں بھی تھا۔ تو بہلول اس کی بھی بات سن کر آگے بڑھے۔ جب آگے پہنچے تو ایک اور قصائی کی دکان پر پہنچے، وہاں جا کر اس سے پوچھا، وہاں جا کر پہلے چیک کیا کہ کیسے باٹ کیسے ہیں، پٹے بٹے وغیرہ کیا ہیں، ترازو ٹھیک ٹھاک ہے نہیں ہے، صحیح تول رہے نہیں تول رہے، کیونکہ یہ بڑا اہم جو ہے عمل ہے، اور بہت ہی اس پر قرآن کریم کے اندر وعیدیں آئی ہیں کہ جو آدمی کم تولتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے۔ بہت خطرناک اللہ کی طرف سے پکڑ کا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بہت برے حالات اس سے بن جاتے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ تو بہلول نے جب ان سے پوچھا، دیکھا کہ باٹ ٹھیک ہیں، باٹ بالکل ان کے اچھے تھے، 3 نمبر کے قصائی کے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے حالات ہیں؟ اب اس نے اپنے حالات بیان شروع کیے، وہ والے نہیں جو ان دونوں نے بیان کیے، بلکہ الگ، بالکل ان سے بالکل مستثنا۔ کیا کہ جی اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، سکون سے ہیں، اور بچے عزت کرتے ہیں، بیوی بڑا احترام کرتی ہے، اور تھوڑے پہ اللہ نے ہمیں صبر دیا ہوا ہے، اور بچے ہمارے فرما بردار ہیں، تعلیم اچھی مل رہی ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں، کھاتے ہیں، والدین کی فرما برداری ہمیں حاصل ہے، اور اپنے علماء کا ادب ہم کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی باتیں انہوں نے جو کہیں، تو بہلول یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں جا کر بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں جی کیا گزری؟
کہا کہ یہ 2 دکانوں پر پہنچا تو وہاں پر باٹوں میں کمی تھی، اور ایک کی دکان پر گیا تو وہ اس کے بعد ٹھیک تھے. تو کہا بادشاہ نے غصے میں آ کر کہ تم ان کو پکڑ کے کیوں نہیں لے کر آئے، لے کے کیوں نہیں آئے ان کو آپ؟ تو بادشاہ سے بہلول نے کہا کہ جی حضرت کیا لے کے آتا، وہ جو عمل کر رہے ہیں، وہ جو ان کے جو اعمال ہیں، ان کی اس اعمال کی سزا خود ان کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں، تو اب ہمیں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ خود اللہ کے عذاب میں اس وقت گرفتار ہیں، وہ اس وقت خود اپنے آپ کے اعمال میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، پریشان حال ہیں. تو اس لیے آپ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. اور تیسرا جو ہمیں آدمی ملا وہ بڑا اچھا تھا، اس کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے اعمال کو، اپنے کام کو ٹھیک ٹھیک ادا کر رہا ہے. اس سے میرے عزیزو ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کاروبار کریں کہ کسی بھی لائن میں ہو، کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہ کریں. اپنے دکاندار، اپنے جو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ عزت، احترام سے اور پیار سے ان سے بات کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں، اور ان کو جھڑکے نہیں، ان کو ڈانٹے نہیں، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ کسٹمر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا مال دیں. جب ہم پیسے اچھے لے رہے ہیں تو اس کو سامان بھی اچھا دیں، گلا سڑا پھٹا اور کم بالکل نہ دیں، بلکہ جھکتا ہوا تول کر دیں. آپ تھوڑا جھکتا ہوا دیں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کو مزید ترقی ہوگی، آپ کے علم، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی. تو اسی لیے اپنے کام کے اندر صداقت، دیانتداری، ایمانداری لے کر آئیں، اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ بھی تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور کسی کا کھائے نہیں، 1 روپیہ لے کر نہ مرے کبھی کسی کا. وصیت کر کے جائیں کہ میرا فلاں کا مجھ پر قرض ہے، وہ ادا کرنا ہے. انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا. تھوڑا کمائیں گے لیکن ہم بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہوں گے. تو اسی لیے میں انشاءاللہ اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، اپنے کاروبار کے اندر دیانتداری، ایمانداری، صداقت، سچائی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.